ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی 4 رکعت نماز نفل اور یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالی سب سے زیادہ قیمتی چیز سے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اور یہ نوافل لوگ ہر سال ماہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اور یہ نوافل ہر قسمت والے کو نصیب ہوتے ہیں، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ ماہ شعبان کا مہینہ تو مل جاتا ہے، لیکن یہ نوافل بہت کم لوگوں تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود ان نوافل کو نہیں پڑھ پاتے۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین نماز ہے اور اس مہینے کی سب سے اعلیٰ نماز ہے، اور جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس بندے کو اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ وہ اسی چیز سے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے یہ نوافل ہر وہ خوش نصیب پڑے گا جس کا مقدر سنورنے والا ہے، جس کی قسمت سنورنے والی ہے۔ اور یہ نوافل اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ نوافل اور تسبیح کو ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ اسلامی مہینہ شعبان یہ 8واں مہینہ ہے نمبر کے اعتبار سے، اور اللہ کی رحمت پانے کا یہ مہینہ ہے۔ اس کی عظمت والے مہینے میں اپنے رب کو نیک اعمال سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ اور بد نصیب بھی ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو غفلت میں گزارتے ہیں، سستی میں گزارتے ہیں، جنہوں نے ماہ رجب کا مہینہ بھی ایسے گزار دیا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، اور اس مہینے کو بھی ایسے ہی گزار رہے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ ان کو میرا یہ چیلنج ہے، صرف ایک مرتبہ یہ 4 رکعت نماز نوافل رات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان کے درمیان جو رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس میں جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو صبح آپ اس مہینے کی برکتیں حاصل کر چکے ہوں گے۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ اس مہینے کے پہلے عشرے، دوسرے یا تیسرے میں روزے رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ جو شخص پہلے عشرے میں رکھنا چاہتا ہے وہ پہلے میں رکھ لے، دوسرے میں رکھنا چاہتا ہے دوسرے میں، تیسرے میں رکھنا۔ دیکھیں اب تو دن بھی بڑے مختصر سے ہیں، گرمی کی شدت بھی نہیں ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، ہر شخص آسانی کے ساتھ اس کے روزے رکھ سکتا ہے اور اس کی تعظیم اور ادب کر کے اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات سنیے گا، ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وقت میں نے بتا دیا ہے کہ وقت کون سا آپ نے رکھنا ہے، وہ آپ ماہ شعبان کی کسی رات کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو ٹائم بتا دیا یعنی کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک آپ اس کو رات کے جس حصے میں چاہیں یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی ذرا سن لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے، ان نوافل پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ تو اس مہینے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ خاص کرم نوازی فرماتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کی گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ قلب کی صفائی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں عبادت کرنے والے بندے کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ
اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ فرمایا عیبوں سے دل کی اصلاح کا مہینہ ہے، یعنی کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف۔ فرمایا کہ جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کے مہینے کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یعنی پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس بندے کو نصیب ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بہت کچھ ایسا انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے کہ جس میں خود آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ فروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہیں جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہوگا۔ شرک نے دل مسلم کو گدار لانا کیا ہوگا، پھر اس مومن کا دل کینے سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے پاک ہو، یعنی کہ اس کا دل شرک کرنے والا نہ ہو، شراب سے بھی پاک ہو، اور اس مومن کے دل میں کینہ بھی نہ ہو، والدین کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور اگر یہ سارے گناہ اس کے دل میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین اور دنیا میں عافیت سے نواز دیتا ہے۔ اس رات خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کے ذریعے ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن چند بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا پاتے۔ اگر آپ کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں، آپ فوری سے ان کا ازالہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان غلطیوں کی معافی مانگیں، پھر دیکھیں تمہاری زندگیوں میں کیسے بہاریں آتی ہیں، کیونکہ اس میں فیصلے کی رات آتی ہے۔ تو یہ نوافل پڑھنے سے ایک تو آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسرا آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں آپ اولاد کی نعمت مانگیں، رزق مانگیں، اپنا گھر مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، مطلب زندگی کا جو سب سے قیمتی سرمایہ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگتے جائیں گے، رب عطا فرماتا جائے گا۔ اب سب سے پہلے یہ 4 نفل جو ہیں یہ آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، چاروں کو اکٹھا نہیں پڑھنا، 2 کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ ہے نیت۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل کی، یعنی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، یہ لفظ یاد کر لیں، صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کی اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں پڑھ سکتے ہیں، طریقہ سیم ہے، صرف بس اپنی اپنی نماز کے مطابق پڑھنا ہے، لیکن جو اس کے اندر سب کچھ پڑھا جائے گا وہ سیم ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مرد الگ پڑھے یا عورت علیحدہ پڑھے، دونوں ایک ہی ترتیب کے ساتھ ایک ہی طریقے کے مطابق نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد اسی طرح یہ تسبیح پڑھیں گے جس کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فضل کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے گا۔ اسی طرح دوستو اس کے بعد آپ نے جب نیت کر لی تو آپ نے پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ آپ نے پڑھا، یعنی سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اس طرح آپ نے لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ان نوافل کے پڑھنے کی ترتیب ہوگی۔ اب آپ نے جب پڑھ لی، ثنا پڑھ لی اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیا، تو یہ 2 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار یعنی کہ 10 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ
کار جو ہو، اس طریقہ کار جو ہوگا، اس کے اندر آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون کو 1 مرتبہ یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پھر پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ وہ جو میں نے آپ کو 10 بار پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، وہ دوسرے نفلوں میں پڑھنا ہوگا۔ پہلے نفل کی نیت جب آپ نے کی، اس کی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، یوں سمجھے کہ پہلے 2 کل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد آپ نے اپنا رکوع میں چلے جانا ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت کو آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنا ہے۔ الحمد شریف کو پڑھا یعنی سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طرح اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر تشہد بیٹھ جانا ہے، اور تشہد بیٹھ کر آخر تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تشہد پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں آپ کے چاروں کل ہو جائیں گے 1 مرتبہ۔ تو یہ پہلے 2 نفل پڑھنے کی ترتیب ہوگی، تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں بڑے آدمی کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ بڑا سرمایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دنیا سے علیحدہ چاہتے ہیں، پھر آپ کوشش کریں کہ ان نوافل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس سے آپ کو ایسے ایسے انعامات سے اللہ پاک نوازے گا، ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جس کا شاید آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس چیز کی وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے گا، آرزو کرے گا۔ یعنی کہ جتنی بھی قیمتی چیز ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اب آپ نے یہ نوافل پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ نے دوسرے 2 نوافل کی نیت کرنی، لیکن ان دونوں نوافل کے درمیان جب آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد اب آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ اسی ترتیب کے مطابق ہی آپ نے کھڑے ہو کر دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ خواتین اپنے گھروں میں یا مرد حضرات گھروں میں پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور نفلی عبادت ویسے بھی گھر میں کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ باقی آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں پڑھیں گے تو گھر کے اندر جتنے بھی ایسی ویسی چیزیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے، ان نوافل کی برکت سے وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر میں برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی ہیں۔ دیکھیے کہ حدیث پاک میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آگے نوافل دوسرے 2 نوافل پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ یہ دن آج کل جو گزر رہے ہیں نا، یہ مہینے ایسے ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور سال مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی 2024 تھا، ابھی 25 آ گیا، ایسے انسان کی زندگی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے مقدر کو سنوار لیا، اپنی قسمت کو سنوار لیا، وہ تو خوش نصیب ہوں گے، اور جو محروم رہ جائیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے دوست احباب تک جلد از جلد ان 4 نوافل کو پہنچائیں،
تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے، جو آپ کے جاننے والے ہیں یا جو آپ کے نہیں جاننے والے، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچائیں، ہر ایک تک یہ نوافل پہنچائیں، تاکہ ہر شخص اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اور میں کیونکہ خود کوشش کرتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے، اور ہماری ویسے شب برات کی رات ایک خصوصی دعا ہوگی، ہم نے پیچھے شب معراج کی رات بھی ایک دعا کروائی تھی، اور جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پڑھا ہوا درود پاک ہے تو وہ بھی ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائے، انشاءاللہ تعالی جمعی درود پاک جتنا جمع ہوگا 15 شعبان تک وہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کے وسیلے سے دعا کی جائے گی، اللہ تعالی ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یہ چیزیں پڑھنی ہوں گی، آپ نے غافل نہیں ہونا، بس اتنی بات جس تک یہ پیغام پہنچ جائے، جو ویڈیو پہ آ جائے، اس کو مکمل دیکھ کر ان نوافل کو سمجھ کر زندگی میں ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھ کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ پہلے دن ہی میں نے ان نوافل کی برکتوں کو دیکھا ہے، اور واقعی حقیقتاً ایسے ایسے فیوز و برکات دیکھنے کو ملے ہیں کہ شاید زندگی میں آپ نے اس سے پہلے یہ برکتیں نہ دیکھی ہو۔ دیکھیں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی ذات پر ہر دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لوں گا، اسے پل صراط سے اچکنے والی بجلی کی طرح گزاروں گا۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس شخص کو آپ کے حوض سے پانی پلا دوں گا جو بھی آپ کی ذات پر 10 بار درود پاک پڑھے گا۔ حضرت اسرافیل نے یوں بارگاہ نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بخش نہ دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں اس درود پڑھنے والے کی روح کو اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو قبض کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ بس آج کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے 10 مرتبہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا کرنا ہے، پھر اس کے نظارے دیکھنا کس قدر تمہیں ملتے ہیں، تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس اس عمل کے بعد آپ نے روزانہ صرف، اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن اتنا ضرور روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے کی بنسبت اچھا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، حالات بدلتے ہوئے آپ کو خود محسوس ہوں گے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یعنی یوں بھی کر سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت یا صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ۔ لیکن جب حاجت کا لفظ استعمال کرنا ہے تو ذہن میں آپ کا اپنا مقصد ہونا چاہیے، جو قیمتی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس قیمتی سرمایے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ جو چیز بھی دنیا کی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، جائز ہو، اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ یہ نوافل کیونکہ خاص طور پر ہیں، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اس قدر ہی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اب اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے، اسی ترتیب کے ساتھ سبحانک اللہ پڑھی نیت کے بعد، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 مرتبہ پڑھا، سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ 10 بار پڑھنا کوئی عام نہیں ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف فرامین موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ 10 بار، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کی فضیلت کو کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 10 بار جو نوافل کے اندر پڑھی جائے گی نا، اس کی فضیلت اور بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور میں آپ کو اگر ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھاؤں تو وقت بہت چاہیے، لیکن میں یہ اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ دنیا کی جو چیز طلب کریں گے، جو چیز آخرت کی طلب کریں گے، اللہ ہر چیز عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو ضرور ضرور آپ اپنی جائز حاجت کا تصور کر کے، جائز قیمتی چیز کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور عطا فرماتی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ
نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا، پھر دوسری سجدہ کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں آگے دوسری رکعتوں کو اسی طرح آپ نے اسی چیز کے ساتھ پڑھنا ہے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ جیسے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ اپنی اسی جگہ بیٹھے رہے، اسی طرح دوسرے 2 نفل پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، اسی طرح بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگوں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے آپ 11 مرتبہ، اور پھر آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو، یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی، بغیر بسم اللہ کے اس کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی تفسیر اگر اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی۔ لوگ تو اس کی دوسری آیت کا ورد کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ الصمد کا بڑا لوگوں نے ورد کیا، بہت اس کو پڑھا ہے، بہت زیادہ میں نے اس کے بہت سارے اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں۔ آپ میرے چینل پر وزٹ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ الصمد کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، اور جنت کے پھل اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ بہت ساری چیزوں کے سے نوازتا ہے جس کی وہ طلب کرتا ہے۔ اور 10 مرتبہ جو درود سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب ہے نا، کہ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس شخص نے سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا گویا قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھا، جس نے 2 مرتبہ پڑھا 2/3 قرآن پاک پڑھا، جس نے 3 دفعہ پڑھا مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ جس شخص نے اس کو تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بخش دیتی ہے، اور جو 10 بار پڑھتا ہے فرمایا کہ خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ سرخ یاقوت کا یہ سب سے قیمتی چیز اس کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کو سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے والدین کو بخش دے گا، اگر اس کا نام بدبختوں میں ہوگا مٹا کر اللہ خوش نصیبوں میں لکھ دے گا۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نوافل میں تو پڑھا اتنی مرتبہ، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرمائے گا، ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔